متائے جان، تحریر فاریہ چشتی۔ رات کا 11:30 بجے کا وقت تھا۔ مقبول پیلس کے لان میں چاروں طرف سناٹے کا راج تھا، ساتھ ہی تاریکی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔ مقبول پیلس کی سربراہ مقبول شہباز علی خان کا حکم تھا کہ رات کے 11 بجے کے بعد کوئی لان میں نظر نہ آئے، خاص کر لڑکیوں کو رات میں لان میں چہل قدمی کی اجازت نہیں تھی۔ مقبول پیلس کا آہنی پھاٹک 11 بجے بند ہو جاتا تھا اور گھر کے کسی بھی فرد کو بنا مقصد 11 بجے کے بعد گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ ضرورت کے تحت ینگ جنریشن میں سے اگر کسی کو باہر جانا ہو تو سب سے پہلے مقبول شہباز علی خان کی اجازت درکار ہوتی تھی۔ سبھی اصول گھر کے سبھی افراد پر لاگو تھے اور کوئی بھی اس سے انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ مقبول پیلس کی سربراہ مقبول شہباز علی خان، جنہیں سب چھوٹے بڑے بی بی جان کے نام سے پکارتے تھے، اس وقت اپنے کمرے میں جہازی سائز بیڈ پر گاؤ تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے کروفر سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ سفید بے داغ چکن کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، لبوں پر پان کی سرخی چھلک رہی تھی۔ بیڈ کے پائنی دائیں طرف ان کی سب سے بڑی بہو تبسم اور بائیں طرف چھوٹی بہو نادرہ ادب سے سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ دائیں جانب دیوار کے ساتھ لگے ہوئے 2 سیٹر پر احترام شہباز علی خان اور ساتھ ہی مقبول شہباز علی خان کا سب سے بڑا پوتا شاذم منصور علی خان بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں موجود چاروں طرف بی بی جان کے لب کھولنے کا انتظار تھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مقبول شہباز علی خان نے ایک طائرانہ نظر کمرے میں موجود افراد پر ڈالی جو دل جمی سے ان کی طرف متوجہ تھے، صرف اور صرف شاذم منصور علی خان کے علاوہ۔ اس کے چہرے سے اکتاہٹ صاف ظاہر تھی۔ شاذم منصور علی خان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مقبول شہباز کے چہرے پر ناگواری کی لہر دوڑی۔ شاذم اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنا الگ بزنس بھی اسٹیبلش کر چکا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن خیر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شاذم اور یسریٰ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سن کر تبسم اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی، جبکہ شاذم منصور علی خان کے چہرے کے تاثرات یکدم تبدیل ہو گئے۔ منگنی کی رسم ہم اس ہفتے میں جمعے کے مبارک دن کر لیتے ہیں، اور شادی بی بی جان۔ شاذم منصور علی خان، کیا تم ولایت جا کر اپنے گھر کی تہذیب اور روایات سب کچھ بھول چکے ہو؟ بڑے بات کرے ہوں تو بیچ میں نہیں بولتے، یہ اس گھر کی روایت اور ادب کے خلاف ہے۔ مقبول شہباز علی خان ناگواری کے ساتھ گویا ہوئے۔ میں نہیں مانتا اس گھر کی فرسودہ روایتوں کو جو گلے میں پڑے ہوئے پھانسی کے پھندے کی مانند۔ خاموش، یکلخت بی بی جان غصے سے دھاڑی۔ یہی تعلیم حاصل کی ہے تم نے ولایت جا کر؟ اپنے خاندان کی روایت اصول سب بھول گئے؟ بی بی جان، تعلیم سے ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، اچھے برے کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کا فیصلہ غل۔ تمہاری اتنی جرأت کہ مقبول شہباز علی خان کے فیصلوں پر انگلی اٹھاؤ؟ مقبول شہباز علی خان سرد لہجے میں گویا ہوئے۔ شاذم، معافی مانگو بی بی جان سے، ان سے بحث۔ تبسم نے اپنے لب کھولے۔ معاف کیجیے گا ماما، میں آپ کا یہ حکم نہیں مان سکتا، میں نے بی بی جان سے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ شاذم تبسم کی بات کا ٹکر بولا۔ یہ ہے تمہاری تربیت تبسم منصور علی خان، جس پر تمہیں بہت ناز تھا۔ بی بی جان کے طنزیہ لہجے میں تبسم اپنا سر جھکا گئی۔ میں شاذم منصور علی خان ہوں، میری رگوں میں منصور شہباز اور تبسم نثار کا خون دوڑ رہا ہے۔ میں آپ کے فیصلے پر سر نہیں جھکانے والا۔ میری ماں کی تربیت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ میری ماں اپنی اولاد اور اپنی تربیت پر فخر کرتی ہے تو بے جا نہیں ہے۔ شاذم نہایت اطمینان سے بولتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ بی بی جان، یہ ہے آپ کی وقت اس کی نظروں میں، کس طرح آپ کے سامنے انکار کر کے چلا گیا؟ احترام شہباز علی خان نے حتک آمیز لہجے میں کہا۔ مقبول پیلس میں کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ مقبول شہباز علی خان کے فیصلوں سے انحراف کر سکے۔ لیکن بی بی جان، نادرہ نے لب کھولے، لیکن کی کوئی گنجائش نہیں۔ فی الحال منگنی کی تیاریاں کرو،
اس جمعے نہیں تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ ضرور منگنی کی رسم ادا ہو جائے گی۔ بی بی جان نے حکم صادر کیا۔ سب کے پاس سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نابیہ نے کاغذ مروڑ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور سر کرسی کی بیک سے ٹکا کر بیٹھ گئی۔ کل کے لیے اسے ایک آرٹیکل لکھنا تھا، لیکن اس کا ذہن منتشر تھا، جس کی وجہ سے اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت نابیہ وہ الفاظ صفحہ کرتاس پر بکھرنے سے قاصر تھی جس کے لیے وہ جانی جاتی تھی۔ لوگ اس کے لکھے ہوئے آرٹیکل بہت شوق سے پڑھتے تھے۔ انابیہ غضنفر ایک اخبار میں کام کرتی تھی۔ وہ ایک مشہور صحافی تھی اور اس فیلڈ میں وہ بہت کامیاب تھی۔ آرٹیکل لکھنے کا شوق وہ کالج کے زمانے سے پورا کرتی آ رہی تھی۔ اس میں اس کی محنت اور لگن کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ نبیل احمد کے ریفرنس سے اسے اس اخبار کے آفس میں ملازمت ملی تھی۔ اس نے بہت جلد ہی یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہے۔ اسے اپنے پیشے سے جنون کی حد تک محبت تھی اور یہی لگن اسے لکھنے کی صلاحیت کو دن بہ دن نکھار رہی تھی۔ انابیہ، تم ٹھیک ہو؟ ہاں یار، انابیہ سیدھی ہو کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ اس کے چہرے سے تھکن ظاہر تھی، ساتھ ہی لہجہ بھی تھکا تھکا محسوس ہو رہا تھا۔ باس اپنے روم میں بلا رہے ہیں، شفا نے اسے پیغام دیا۔ آتی ہوں یار۔ انابیہ، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ شفا حیرت سے تڑے مڑے کاغذ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں یار، بس مرضی کے مطابق میں لکھ نہیں پا رہی ابھی۔ انابیہ کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نہیں تھا۔ تھوڑا ریلیکس کرو پھر کوشش کرنا۔ ٹھیک بول رہی ہو۔ انابیہ اپنا موبائل اٹھاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ باس کے پاس چلی جانا، میں بھی اپنے کیبن میں جا رہی ہوں۔ اوکے۔ انابیہ نے اپنا سر ثبات میں ہلایا۔ اس کے چہرے پر رنج اور دکھ کی کیفیت پھیل گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کل رات اس نے جو کچھ بھی سنا وہ حقیقت پر مبنی تھا۔ کل رات ہوئے انکشاف نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ شاذم منصور علی خان نے لاؤنج میں قدم رکھا تو وہاں پہ موجود خواتین کو دیکھ کر اس کی تیوریوں پر پل پڑ گئے۔ سبھی لوگ کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے۔ اس کے صاف انکار کے باوجود بی بی جان نے منگنی کی تیاریاں شروع کر رکھی تھی۔ واہ شازی بھائی، آپ تو بولتے تھے ابھی شادی نہیں کرنا اور بی بی جان کے کہنے پر فوراً شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ زارا خاموشی سے گویا ہوئی۔ شٹ اپ زارا، شاذم سرد لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے مضبوط قدم بی بی جان کے کمرے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ جب میں نے انکار کیا تھا مجھے شادی نہیں کرنی تو پھر یہ سب کیا ہے بی بی جان؟ کمرے میں پہنچ کر شاذم نے جواب طلب کیا۔ اس کے لہجے پر نگاہ اٹھا کر مقبول شہباز علی خان نے اسے دیکھا۔ شاذم کے علاوہ کوئی بھی یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ ان سے آ کر یوں جواب طلب کرے۔ ارے میرے لال، غصے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی شادی تھوڑی کرے ہیں، صرف منگنی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آگے پتہ بھی تو چلے کہ شہباز علی خان اور مقبول شہباز کے پوتے کی منگنی ہے۔ شادی ہم تمہاری مرضی سے بی بی جان۔ شاذم ان کی بات بیچ میں کاٹ کر سرد لہجے میں بولا۔ آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتی زبردستی کا بندھن باندھنے پر۔ اگر آپ نے زبردستی کی تو میں اپنی ماں کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس کی دھمکی آمیز لہجے پر مقبول شہباز علی خان مشتعل ہو اٹھی۔ اتنی ہمت پیدا ہو گئی ہے تمہارے اندر کہ تم مجھے گھر چھوڑ کے جانے کی دھمکی دے رہے ہو؟ یہ دھمکی نہیں ہے بی بی جان، اگر آپ نے ایسا کیا تو میں نے جو کہا ہے وہ میں کر گزروں گا۔ شاذم، تبسم کی پکار پر شاذم نے پلٹ کر دیکھا جو دروازے پر کھڑی تھی۔ سن لو، کان کھول کر سن لو اپنے صاحبزادے کی باتیں، یہ مجھے گھر چھوڑ کے جانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ مقبول شہباز تنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ شاذم واپس چلو، ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ تبسم اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ نہیں مام، بات ابھی ہوگی اور اسی وقت۔ آخر بی بی جان سب کو سمجھتی کیا ہے؟ صرف گوشت پوست کا انسان؟ ہمارے اندر جذبات احساسات نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا؟ آخر کون ہے وہ آوارہ بدکار جس کے لیے تم سب گھر والوں کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ تمہارے منہ زور جذبات سر اٹھانے لگے۔ بی بی جان، حد ہوتی ہے ہر بات کی، اور آپ وہ حد پار کر رہی ہیں۔
مقبول شہباز علی خان کی کاٹ دال لہجے میں پوچھنے پر بے اختیار شازم منصور علی خان کی آواز بلند ہو گئی، شازم چلو یہاں سے۔ تبسم زبردستی اسے شانے سے پکڑ کر وہاں سے لے کر چلی گئی۔ شازم منصور علی خان، میرا حکم نہ ماننے کی غلطی کرنا بھی نہیں، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں شہباز علی خان نہیں ہوں جو بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان لوں، اس کی ضد مان لوں۔ مقبول شہباز علی خان نے خود کلامی کی۔ شازم بیٹا پانی پیو۔ تبسم نے پانی کا گلاس پکڑایا۔ شازم پانی پی کر خود کو پرسکون محسوس کرنے لگا۔ شازم بیٹا تم پلیز موم مجھ سے بی بی جان کی وکالت مت کیجیے گا، میں مر جاؤں گا لیکن ان کا فیصلہ نہیں مانوں گا۔ شازم تبسم کی بات کا ٹکر خواہ صاف گوئی سے بولا، میں بی بی جان کی وکالت نہیں کری، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ میرا بیٹا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا جانتا ہے، لیکن میرا ایک سوال کا جواب دو تاکہ میرے دماغ میں گردش کر رہے وسوسے ختم ہو سکے۔ جی پوچھے موم، شازم نے سعادت مندی سے کہا۔ تم بی بی جان کا احترام کرتے آئے ہو، لیکن تمہارا یہ فیصلہ۔ تبسم منصور علی خان بے اختیار بیچ میں رک گئی۔ مام ڈونٹ وری، میں چھوٹا ضرور تھا لیکن اتنا چھوٹا ہرگز نہیں کہ اپنے فرض سے غافل ہو جاؤں۔ اگر میں نے بی بی جان کی مخالفت کی ہے تو اس کی وجہ وہی ایک ہستی ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں چھین سکتا، میں یقین دلاتا ہوں آپ کو۔ شازم کے مضبوط لہجے پر بے اختیار تبسم منصور علی خان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے فرد مسلط سے شازم کو گلے لگا لیا۔ میرے بچے، تم پر میں جتنا بھی فخر کروں کم ہے۔ مام میں اس دنیا کی بھیڑ میں کہاں ڈھونڈوں؟ میں 1 سال سے اس کی تلاش میں سرگرداں ہوں، لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا، کوئی ایسی چیز بھی نہیں جو اس بات پر روشنی ڈال سکے کہ وہ کہاں ہے۔ شازم کہیں سچ میں ہمارے پیارے ہم سے جدا تو نہیں ہو گئے؟ خدا نہ کرے موم، شازم ان کے لبوں پر انگلی رکھتا ہوا بولا، میرا دل کہتا ہے کہ میری نبا زندہ ہے، بہت جلدی میں اسے ڈھونڈ لوں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ شازم مضبوط لہجے میں بولا، انشاءاللہ۔ تبسم زیر لب بولی، موم موم، ذرا تیزی سے آواز دیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، کیا بات ہے زارا؟ موم نگینا پھپھو آئی ہیں۔ تبسم کے پوچھنے پر زارا نے پھولی سانسوں کے ساتھ جواب دیا۔ شازم غصہ مت ہونا، خود کے اندر تحمل پیدا کرو، اس طرح مسئلے الجھتے ہیں سلجھتے نہیں۔ تبسم اسے نصیحت کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگینا نوید خان بالکل اپنی ماں کی طرح تھی، ضدی، مغرور، انا پرست۔ احترام علی خان اور نگینا نوید خان نے ایک مزاج پایا تھا۔ ہیلو، زارا نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہیلو کیا۔ مس زارا، آپ مجھے بار بار کیوں کال کرتی ہیں؟ دوسری طرف ولید کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ جب تک آپ میری بات نہیں سنیں گے میں اسی طرح آپ کو پکارتی رہوں گی، زارا ہردرمی سے بولی۔ دوسری طرف ولید ٹھنڈا سانس لے کر رہ گیا۔ کیا آپ کو میرا کال کرنا برا لگتا ہے؟ اس نے بھولے پن سے سوال کیا تو دوسری طرف لائن پر موجود ولید رحمان کا دل بے اختیار نفی کرنے لگا۔ آپ بتائیں آپ نے مجھے کال کیوں کی ہے؟ اس نے بات گھماتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی آواز سننے کے لیے، دوسری طرف اطمینان سے جواب دیا گیا۔ ولید رحمان نے غصے سے موبائل کی سکرین کو دیکھا۔ اس کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی، ایک کیس پر کام کر رہا تھا۔ کال کٹ کریں، میرے پاس آپ کے فضول سوالوں کے لیے وقت نہیں۔ کیوں؟ مس زارا، میرا آپ کے گھر کی طرح کروڑوں کا بزنس نہیں چل رہا، مجھے پیسے کمانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، ولید نے خاصے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ واٹس گریٹ، مجھے اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنے والے لوگ پسند ہیں اور میں اپنے لیے راہیں بنانا جانتی ہوں۔ مس زارا، بعد میں بات ہوگی، میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، آج کل خاصا بزی ہوں۔ اوکے، ایز یو وش، زارا نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اللہ حافظ کہہ کر ولید کال کٹ کرنے لگا تھا لیکن اس کی پکار پر رک جانا پڑا۔ جی فرمائیے، خدا سے میری دعا ہے کہ آپ کامیاب ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، زارا نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ولید رحمان نے ایک نظر موبائل کی تاریک سکرین کو دیکھا، دوسرے پل اس کے لب مسکرانے لگے۔
اٹس گریٹ نیوز شفا، خوشی سے بھرپور لہجے میں انابیہ زور سے بولی۔ موبائل میں مصروف شازم منصور علی خان نے بے اختیار اس لڑکی کی طرف مڑ کر دیکھا جس کا یہاں سے سائڈ سے فیس نظر آ رہا تھا۔ تمہیں مجھے ٹریٹ دینا ہوگی ابھی اور اسی وقت۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، بٹ جلدی کرو، مجھے آج جلدی گھر پہنچنا ہے، شفا نے اپنا مدعا بیان کیا۔ ایک چاکلیٹ کیک پیک کرو اور میرا فیوریٹ برگر وتھ کولڈ ڈرنک کے آرڈر کرو اور میٹھے میں چاکلیٹ اینڈ نٹ فلیور آئس کریم۔ اس کے بعد جو کچھ بھی تم چاہو میں کھا لوں گی۔ اف، کتنا کھاتی ہو تم لڑکی، شفا نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو انابیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی فرمائش لیس سن کر شازم منصور علی خان کے لب بھی بے اختیار مسکرانے لگے۔ شفا نے ہنستے ہوئے ویٹر کو پکارا۔ شازم منصور علی خان کے لب پر بے اختیار مسکراہٹ اور دلچسپی سے ان لڑکیوں کی باتوں کو سننے لگا۔ بے اختیار اس کا دل اس لڑکی کی طرف کھنچ رہا تھا۔ شازم منصور علی خان نے اپنا آئی فون کا کیمرہ اوپن کیا اور سائڈ کے نظر آنے والی لڑکی کے فیس کو اپنے موبائل میں کیپچر کر لیا۔ یہ حرکت اس سے غیر ارادی طور پر ہوئی تھی۔ اگر کوئی اس طرح اس لڑکی کی تصویر کلک کرتے ہوئے اسے دیکھ لیتا تو اچھا خاصا ہنگامہ ہو جاتا، ساتھ ہی اس کی ساکھ کو بھی کافی نقصان پہنچتا۔ لیکن اس وقت شازم منصور علی خان کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ آئی ایم سوری میم، ویٹر کی آواز پر اس نے موبائل میں قید اس کی تصویر سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ویٹر کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک اور برگر گر گئے تھے جس سے اس لڑکی جس کا نام انابیہ تھا اس کے کپڑے گندے ہو گئے تھے۔ اٹس اوکے، ڈونٹ سے سوری، انابیہ جلدی سے کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ایک پل کو انابیہ نے اپنا رخ شازم منصور علی خان کی طرف موڑا اور ایک پل میں شازم منصور علی خان نے اس کے سبیہ چہرے پر فدا ہو گیا۔ تھینک یو میم، ویٹر پرتشکل لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اور لے آتا ہوں۔ سنو، پیک کر دو، اسے ہم گھر لے جائیں گے۔ شفا تم بیٹھو، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ انابیہ ٹیشو سے اپنا وائٹ فراک پر گری ہوئی کولڈ ڈرنک صاف کرتی ہوئی شازم منصور علی خان کے قریب سے گزری تو اس کی نظر شازم منصور علی خان کے چہرے پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور دونوں کی نظریں بے اختیار ملی۔ شازم منصور علی خان سے نگاہیں ملنے پر انابیہ جلدی سے آگے بڑھ گئی اور اسے ایک پل میں شازم منصور علی خان کو دیکھ کر انابیہ کا ٹھٹکنا مخفی نہ رہ سکا۔ انابیہ نے بیڈ گراؤنڈ کی پچ سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں ریسٹورنٹ والے شخص کا سراپا روشن ہو گیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ اف میرے خدا، انابیہ نے میرے بے اختیار اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ آخر یہ شخص کیوں میرے ذہن پر سوار ہو گیا؟ کیوں میرے ذہن میں بار بار اس کا خیال آ رہا ہے؟ اس کی صورت کیوں نگاہوں تلے آ رہی ہے؟ انابیہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں شازم منصور علی خان کی شکل آ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انابیہ نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھیں، فیس کٹ، ہیئر سٹائل سبھی تو ایک جیسا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے مغالطہ ہوا ہو۔ اس کے دماغ نے نفی کی، لیکن اس کا دل وہیں اٹکا ہوا تھا۔ آخر کار انابیہ غضنفر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے دراز کھول کر ایک فوٹو فریم نکالا اور غور سے دیکھنے لگی۔ ہو بہو وہی ناک نقشہ ہے۔ فوٹو دیکھ کر انابیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن کچھ تو چینج ہے۔ ریسٹورنٹ والے شخص کی شکل اس کے ذہن میں گھوم گئی۔ انابیہ شاہ نے سر اثبات میں ہلایا۔ اس شخص میں جو تصویر انابیہ غضنفر کے ہاتھ میں تھی اس میں معمولی سا فرق تھا۔ ریسٹورنٹ میں موجود شخص کلین شیو تھا، جبکہ تصویر میں موجود شخص کا بیئرڈ تھا۔ دوسرا فرق عمر کا تھا۔ ریسٹورنٹ والے شخص کی عمر 28-29 کے قریب تھی، جبکہ تصویر میں موجود شخص کی عمر 35 کے قریب تھی۔ کون ہو سکتا ہے وہ شخص؟ انابیہ غضنفر کے ذہن میں تیزی سے یہ سوال گردش کرنے لگے۔ منصور تایا کا بیٹا تو نہیں کہیں یہ؟ کیونکہ ڈیڈ اور منصور تایا دونوں ایک دوسرے سے بہت ملتے تھے۔ انابیہ کے دماغ نے تاویل پیش کی اور وہ مطمئن ہو گئی۔ کچھ پل تصویر پر نظریں جمائی رکھی، نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی، پھر تصویر اپنے لب پر رکھ دیے۔ واپس ایک الوداعی نظر تصویر پر ڈال کر اس نے فوٹو فریم واپس دراز میں رکھ دیا۔ انا گڑیا سوئی نہیں؟ اب تک ٹائم دیکھو، 12 بج رہے ہیں۔ امبرین اسے پکارتی ہوئی روم میں آئی۔ ماما سونے جا رہی تھی، انابیہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے دھیمے لہجے سے بولی۔
انابیہ میری جان کیوں رو رہی ہو؟ امبرین اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ ماما آج ڈیڈ بہت یاد آ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے میں نے ڈیڈ کی فیملی سے ایک فرد کو ریسٹورنٹ میں دیکھا، میں نے پہچان لیا لیکن وہ مجھے نہیں پہچان سکا۔ انابیہ کی بات سن کر اس کے بال سہلاتی ہوئی امبرین کی انگلیاں ساکت ہو گئی۔ ماما مجھے میرے ڈیڈ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں نا۔ انابیہ امبرین کے گھٹنوں پر سر رکھتی ہوئی بولی، تمہارے ڈیڈ ایک بہت اچھے اور مخلص انسان تھے، محبت کرنے والے نرم دل انسان۔ ماما منصور تایا کیسے تھے؟ انابیہ کی اشتیاق بھری آواز سن کر امبرین کی آنکھوں میں گزرے دنوں کا عکس جھلملانے لگا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں لیکن لب مسکرا رہے تھے۔ امبرین اس کا سر سہلاتے ہوئے اپنی رودات سنانے لگی، اپنی اور غضنفر شہباز علی خان کی داستان، منصور شہباز علی خان اور تبسم شہباز کے بارے میں بتایا، لیکن دو باتیں ہدف کر گئی۔ مقبول ہاؤس کی سربراہ مقبول شہباز علی خان نے جو رویہ ان کے ساتھ روا رکھا اور شازم منصور علی خان کے ساتھ انابیہ غضنفر علی خان کا رشتہ۔ امبرین نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو سو چکی تھی۔ اس کا سر تکیے پہ رکھ کر چادر اس کے پیروں پر ڈال کر امبرین غضنفر علی خان کمرے سے باہر آ گئی۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ حسب معمول مقبول پیلس کے ڈائننگ ہال میں بہت رونق تھی۔ سبھی لوگ کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ نگینہ نوید خان کی آمد نے رونق میں اضافہ کر دیا تھا۔ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ خوش گپیاں بھی ہو رہی تھیں۔ مقبول شہباز علی خان کھانے کے ساتھ ساتھ نگینہ نوید خان سے محو گفتگو تھی۔ شاز بھائی آپ نے تو شادی کی باتوں پر ایسے خاموشی اختیار کی ہے کہ جیسے ہم آپ کی نہیں کس دوسرے کی شادی کی بات کر رہے ہوں۔ دانی کی آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور واپس کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ ٹھیک بول رہا ہے میرا بچہ، بھابھی اور شازم تو شادی کے نام پر ایسے خاموش ہیں جیسے ہم ان کے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ میرے بھائی زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ شادی کی باتوں میں اس لیے حصہ نہیں لے رہا کیونکہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں۔ کیا کمی ہے یسرا میں؟ میری بچی خوبصورت ہے، پڑھ بھی رہی ہے۔ نادرہ نے زبان کھولی۔ چچی زندگی گزارنے کے لیے خوبصورت ہونا اہم نہیں ہوتا۔ خیر مجھے اس ٹاپک پر کوئی بحث نہیں کرنی۔ میری بات سبھی لوگ دھیان سے سن لیں، مجھے یسرا کے ساتھ شادی نہیں کرنی اور مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا اس کام کے لیے۔ وجہ؟ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ احترام علی خان کے پوچھنے پر اس نے سنجیدگی سے جواب دے کر اپنی جیب سے نکاح نامہ نکال کر ان کے سامنے کیا۔ اس کی بات سن کر سبھی کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے، جبکہ تبسم منصور علی خان زیر لب مسکرا رہی تھی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ ڈیڈ کی لائبریری سے، اس نے جواب دے کر بنا کوئی مہلت دیے احترام علی خان کے ہاتھ سے نکاح نامہ لے کر واپس کوٹ کی جیب میں رکھ دیا۔ جس نکاح کی تم بات کر رہے ہو اس کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کی نظر میں ہو نہ ہو بی بی جان، لیکن میری نظر میں ہے۔ شازم کے اطمینان بھرے لہجے پر مقبول شہباز علی خان نے غصے سے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ غضنفر علی خان کی پوری فیملی پلین کریش میں مر چکی ہے، لیکن میں پھر بھی یسرا سے شادی نہیں کروں گا، وہ ہٹ درمی سے بولا۔ کیا لگتا ہے تمہیں شازم منصور علی خان، میں تمہاری بے تکی ضد کے آگے ہار مان جاؤں گی؟ ہرگز نہیں، میں یسرا کے ساتھ تمہاری شادی منگنی سب کر کے دکھاؤں گی۔ میرے اور بچے ہیں، مجھے سب کے بارے میں سوچنا ہے۔ آرام سے سب بچوں کے بارے میں سوچئے، کھلی چھوٹ ہے آپ کو، بس مجھے چھوڑ کر۔ اس کا اطمینان ہنوز برقرار تھا اور یہی اطمینان بھرا رویہ مقبول شہباز علی خان کو آگ لگا دیتا تھا۔ میں نے غضنفر شہباز علی خان کی بات نہیں مانی تھی تو تم کس کھیت کی مولی ہو شازم منصور علی خان؟ مقبول شہباز علی خان نے دل ہی دل میں خود کلامی کی۔ انابیہ نے ایک نظر اس فوج پر ڈالی اور پھر بیزاری سے ٹہلنے لگی۔ اسے یہاں آئے ہوئے 3 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ انابیہ غضنفر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ فار گاڈ سیک، ٹک کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ شفا کو اس کے مسلسل ٹہلنے سے الجھن ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر، انابیہ نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے اس کے الفاظ دہرائے۔
مس شفا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ہمیں یہاں انتظار کرتے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن مسٹر بزنس مین کی میٹنگ ہی نہیں ختم ہو رہی۔ وہ ایک مشہور بزنس مین ہے، اس کے پاس وقت کی شدید کمی رہتی ہے۔ یو نو واٹ، کتنی مشکلوں سے ہمیں ٹائم ملا ہے، ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں اس پر، اتنی زبردست فین فالوئنگ ہے بندے کی۔ شفا کی بات پر انابیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ انابیہ کے باس نے مشہور بزنس مین شازم منصور علی خان کے انٹرویو کے لیے کہا تھا۔ انابیہ نے فوراً خوشی خوشی حامی بھر لی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں انتظار کی کوفت اٹھانی پڑے گی۔ مسٹر شازم کتنی دیر میں فری ہوں گے؟ اس نے ریسیپشن پر جا کر سوال کیا۔ میم، میٹنگ ختم ہو چکی ہے، جلدی سر آپ لوگوں کو بلا لیں گے۔ اوکے تھینکس۔ انابیہ نے ایک نظر دوبارہ ریسٹ واچ پر ڈالی۔ مس انابیہ، سر آ رہے ہیں، آپ خود بات کر لیں۔ ریسیپشنسٹ کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ کہاں ہے مسٹر شازم؟ انابیہ کے پوچھنے پر اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا اور سامنے سے موبائل پر مصروف آتے ہوئے شخص پر نظر پڑتے ہی انابیہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ مسٹر؟ انابیہ واپس مڑی۔ یہی ہے ہمارے باس مسٹر شازم منصور علی خان۔ انابیہ اس کی بات سن کر تیزی سے شفا کی طرف بھاگی۔ کیا کرتی پھری ہو یار انا؟ موبائل میں گم شفا کا بازو ہلایا۔ انٹرویو تم لوگی، انابیہ نے اسے پین پیپر پکڑاتے ہوئے کہا۔ بٹ انا، نو مور کوسچن، انابیہ نے اس کی زبان پر روک لگائی۔ ایکسکیوز می مس، آپ لوگ آ جائیں، سر میٹنگ روم میں ویٹ کر رہے ہیں۔ لیٹس گو، شفا اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی ہوئی بولی۔ ناک کرنے پر اندر سے آواز آتی انابیہ شفا کے ساتھ کنفیوز سی اندر داخل ہوئی۔ شازم منصور علی خان کی موجودگی اسے عجیب احساس میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس شخص سے اس کا کوئی بہت خاص رشتہ دل ہو۔ خود بخود وہ اس کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ انابیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ سامنے دیکھا۔ سٹ ڈاؤن۔ انابیہ چاروں طرف اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ کچھ لیں؟ ریفریشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی نظریں مسلسل لیپ ٹاپ پر تھیں۔ نو تھینک یو سر، ان فیکٹ وی آر آلریڈی لیٹ، شفا نے معذرت کی۔ آئی ایم سو سوری گائز، آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑا، ایکچولی ایک ارجنٹ میٹنگ۔ شازم نے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر کے نظریں اوپر اٹھائیں تو سامنے موجود ہستی میں الجھ کر رہ گئیں۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ اٹس اوکے سر، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ شفا نے مسکراتے ہوئے پین پیپر سنبھالا، جبکہ شازم منصور علی خان کی نظر صرف اور صرف انابیہ غضنفر پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش انابیہ غضنفر کو بخوبی احساس دلا رہی تھی کہ سامنے موجود شخص کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف وہی تھی۔ سر، لیٹس اسٹارٹ دا انٹرویو۔ شور۔ انابیہ غضنفر پر سے نظریں ہٹا کر شازم مسکراتا ہوا شفا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انابیہ غضنفر کو اس وقت یہاں گزرا ہوا ایک ایک پل بھاری محسوس ہو رہا تھا، ایک عجیب الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے برعکس شازم منصور علی خان شفا کے سوال کے جواب دے رہا تھا، ساتھ ہی گائے بگائے اس کی نظریں انابیہ کے چہرے پر بھی پڑ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ سر، آپ نے اپنے خاندانی بزنس کو چھوڑ کر اپنا خود کا بزنس شروع کیا اور محض 5 سال کے عرصے میں آپ نے بے شمار کامیابی کی منزلیں طے کی۔ آپ کا شمار کامیاب بزنس مین میں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ؟ میرے ڈیڈ کہتے ہیں کہ مرد کو خدا کے بعد اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے خاندانی بزنس کو چھوڑ کر اپنا بزنس شروع کیا۔ کچھ کر دکھانے کا جذبہ مجھے یہاں تک کھینچ لایا۔ آپ کی لائف میں کوئی آئیڈیل پرسن؟ جی بالکل، غضنفر شہباز علی خان میرے آئیڈیل ہیں۔ پہلی نظر میں دیکھنے والے مجھے غضنفر شہباز علی خان کی اولاد سمجھتے ہیں، کیونکہ میں نے ہو بہو ان کا ناک، نقشہ اور انداز چرایا ہے۔ شازم منصور علی خان کے جواب پر انابیہ غضنفر نے بے اختیار اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ بالکل صحیح تھا۔ وہ غضنفر شہباز علی خان کی جوانی کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑے دن پہلے جب انابیہ نے اسے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا، اس وقت وہ کلین شپ تھا، لیکن اس وقت وہ بیڈ لک میں تھا۔ آپ کو کم عمر میں اتنی عزت، شہرت،
ملی آپ کی زبردست فین فالوئنگ ہے. ہاؤ ڈو یو فیل؟ میں ایک عام انسان ہوں. میں اس مقام پر ہوں یہ میری ماں کی دعاؤں کا ثمر ہے. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو مجھے اتنی عزت شہرت دی. سر آپ انکساری سے کام لے رہے ہیں. شفا کے سوال پر اس کے لبوں پر پرخلوص مسکراہٹ بکھر گئی. میرے چاچو کہتے تھے کہ جس انسان کے اندر غرور پیدا ہو جائے تو اس کی اصل شخصیت مسخ ہو جاتی ہے. انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو کچھ بھی اسے عزت شہرت مرتبہ ملا ہے اس پر خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اس کی بات پر بے اختیار انابیہ غضنفر کے لب مسکرانے لگے. سر اٹس لاسٹ کوشچن اینڈ ویری انٹرسٹنگ. کین آئی آسک؟ شور. آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بہت سی کیوریز رہتی ہیں, ہمیشہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میرا سوال بھی آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹ کرتا ہے. What's your material status? I mean آپ کی لائف میں کوئی ہے یا نہیں, بیکاز آج تک آپ کا کسی کے ساتھ افیئر نہیں سنائی دیا اور نہ ہی کسی کے ساتھ پرسنل اٹیچمنٹ آپ نے ظاہر کی ہے. شفا کے سوال پر بے اختیار شازم منصور علی خان کہکہا لگا کر ہنس پڑا. I don't think sir, میں نے کچھ غلط. نو مس شفا. شازم جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا. میرا آج تک کوئی افیئر منظر عام پر آیا, پارٹیز میں بھی اکیلا جاتا ہوں. There is only one reason Miss شفا, because میرا نکاح ہو چکا ہے. صرف ایک ہی ہستی میری زیست کا حاصل ہے اور میری ساری وفائیں اسی کے نام ہیں. شازم منصور علی خان سنجیدہ لہجے میں انابیہ غضنفر کی طرف دیکھتا ہوا بولا, جبکہ اس کی نگاہیں خود پر جمی ہوئی محسوس کر کے انابیہ کو الجھن محسوس ہونے لگی. Thank you so much sir for open the secret. شفا کے ہنس کے کہنے پر شازم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. اس کی نگاہیں انابیہ غضنفر کے چہرے کا طواف کر رہی تھی. سر کچھ خاص الفاظ اس ہستی کے لیے, آپ کی ساری وفائیں جس کے نام ہے. درد ہے یا سکون تم سے کیسے کہوں, تیری پلکوں سے چن لوں گا آنسو. جہاں بھی تو جائے میرا سایہ ساتھ ہے, ہمیشہ رہوں میں تیرے روبرو. جان لے میری جان, جان ہے تو, متائے جان میری جان ہے تو. تھینک یو سو مچ سر اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اٹس مائی پلیئر, آئی ریئلی تھینکفل بوتھ آف یو. آپ دونوں نے اپنا وقت مجھے دیا. شازم مسکراتا ہوا بولا. شفا پین پیپر اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی تو ساتھ ہی انابیہ بھی اٹھ گئی. ہیو اے نائس میٹنگ گائز. شازم منصور علی خان مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا. وہی مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقص کر رہی تھی جس کے لیے وہ جانا جاتا تھا. اس کی اس مسکراہٹ پر سینکڑوں لڑکیاں فدا رہتی تھیں. تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. انابیہ جلدی سے بولی. کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ شفا نے پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا جو سفید ہو رہا تھا. شفا یار سر میں بہت درد ہے, جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی ہوں. اوکے یار چلتے ہیں. شفا جلدی سے پین بیگ میں رکھتی ہوئی بولی. یار اس بندے کو تو فلموں میں ہیرو ہونا چاہیے تھا, کتنی ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک ہے. شٹ اپ یار. شفا کی بات پر وہ ایک دم جھڑک کر بولی تو شفا اسے حیرت سے دیکھنے لگی. سوری یار, یو نو میرے سر میں درد ہے اس لیے. اپنے لہجے کا احساس ہوتے ہی انابیہ نے معذرت کی. ڈونٹ سے سوری یار, تم میری جان ہو. شفا اس کا رخسار تھپتھپاتی ہوئی بولی. سوری یار ایک امپورٹنٹ کال ہے. اسکرین پر بلنک کرتا نمبر دیکھ کر شفا سائڈ میں چلی گئی. ایکسکیوز می انابیہ, آپ کو سر اپنے روم میں بلا رہے ہیں. مجھے؟ لیکن کیوں؟ آئی ڈونٹ نو میم, اسٹریٹ جا کر لیفٹ میں سر کا آفس ہے. اوکے. انابیہ دھڑکتے دل کے ساتھ شازم منصور علی خان کے آفس کی طرف بڑھ گئی. پلیز کم. اس کے ناک کرنے پر اندر سے آواز آئی. بی بریو انابیہ, بی بریو. دروازے پر رک کر 2 منٹ خود کو کمپوز کر کے ایک گہرا سانس لیتی ہوئی انابیہ غضنفر اندر داخل ہو گئی. پلیز سٹ ڈاؤن. شازم چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے. ایکچولی آئی ایم گیٹنگ لیٹ, پلیز جلدی بات کریں. انابیہ چیئر پر بیٹھی ہوئی بولی. وی کین ہیو کافی ٹوگیدر. شازم اس کے سامنے چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا. ایکسکیوز می سر. اس کے لہجے میں حیرت پنہاں تھی. مس انابیہ نے, میں نے سیدھی بات کی ہے آپ سے, کیا آپ میرے ساتھ کافی پی سکتی ہیں؟ اس کا لہجہ انابیہ کو آگ لگا دیا.
जस्ट शट अप मिस्टर, मेरी गिनती उन लड़कियों में नहीं होती जो आप पर जान देते हैं, और ना मैं उन लड़कियों में से हूँ जो आपकी एक निगाह इल्तिफात से पागल रहती हैं। उसकी बात सुनकर शाजी मंसूर अली खान के लबों पर रक्स करती हुई मुस्कुराहट गहरी हो गई। आई लाइक योर स्टाइल। शट योर माउथ, अनाबिया गुस्से से कहती हुई खड़ी हो गई। बैठ जाए मिस अनाबिया, मैं आपकी एम्प्लॉय नहीं जो आप मुझ पर हुक्म चला रहे हैं। अनाबिया गुस्से से कहती हुई मुड़ी, लेकिन उसके कदम साकित हो गए। दीवार पर लगी हुई तस्वीर को देखकर वो साकित रह गई। धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अनाबिया उस दीवार के करीब पहुंच गई और गौर से तस्वीर देखने लगी। उसे चौंकता देखकर शाजिम के लब मुस्कुराने लगे। वो उसके करीब पहुंचकर खड़ा हो गया। कुछ पल तस्वीर पर नजरें जमाए रखने के बाद अनाबिया मुड़ी। अपने सामने शाजिम को मौजूद देखकर उसके लब हिले। चेहरे पर अनजाना खौफ छाया हुआ था। कौन हो तुम? उसके लबों से सरसराती हुई आवाज निकली। मैं कौन हूँ, तुमसे क्या रिश्ता है, बहुत जल्द सब आश्कार हो जाएगा, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम निबा हो ना? मेरी निबा? मैं निबा नहीं, अनाबिया गजनफर हूँ। उसने शाजिम की बात की नफी की। तुम अनाबिया शाजिम मंसूर अली खान हो, शाजिम मंसूर अली खान की मनकूहा। शाजिम उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, लेकिन सामने मौजूद लड़की की आंखों में बेएतबारी के अलावा कोई रंग नहीं था। मैं अनाबिया गजनफर हूँ और मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। आइंदा मेरे रास्ते में मत आना, अनाबिया सख्ती से बोली। हमारा रास्ता एक है और मंजिलें भी एक है अनाबिया। शाजिम उसकी आंखों में देखता हुआ संजीदगी से बोला। नहीं है मेरा तुमसे कोई रिश्ता। आइंदा मेरी राहों में मत आना शाजी मंसूर अली खान, क्योंकि जब से तुमसे मिली हूँ बेचैनियां मेरा मुकद्दर बन गई हैं। हाथ में पकड़े बैग की मदद से उसको सामने से हटाकर लरजती हुई आवाज में कहती हुई अनाबिया गजनफर होले होले कदम उठाती हुई वहां से चली गई। उसके दर्द में डूबा लहजा सुनकर शाजिम मंसूर अली खान के लबों पर फैली हुई मुस्कुराहट एक पल में सिमट गई। शाजिम मंसूर अली खान ने किताब बंद करके टेबल पर रखी और कुर्सी की पूंछ से सर टिका दिया। उसके जहन में बार बार अनाबिया से हुई मुलाकात रोशन हो रही थी। एक अजीब बेचैनी ने उसको अपने हसार में रखा था। शाजिम मंसूर अली खान अपने सर पर हाथ फेरा। जब उसे भी वक्त मिलता था वो अपने डैड की स्टडी में जरूर आता था। उसके घर में उसके अलावा किसी और को पढ़ने से कोई शगफ नहीं था। कम ऑन। नॉक होने पर उसने सर उठाए बगैर जवाब दिया। कदमों की चाप पर उसने सर उठाया और सामने मौजूद हस्ती को देखकर शाजिम हैरत ज़दा हो गया। उसके चेहरे के तासुरात यखलक तब्दील हो गए। शाजिम भाई प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें, युसरा जल्दी से बोली। शाजिम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा देखकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे युसरा रो कर आई हो। युसरा बहुत नरम मिजाज सादा लड़की थी, बहुत कम बातचीत करती थी। बोलो, शाजिम चेयर की तरफ इशारा करते हुए बोला। शाजिम भाई वो मैं। युसरा की बात अधूरी छोड़ने पर शाजिम ने उसे देखा जो बहुत घबराई हुई थी। रिलैक्स युसरा, शाजिम नरम लहजे में बोला। शाजिम भाई प्लीज आप मुझसे मंगनी कर लें। युसरा ने आंखें बंद करके हिम्मत करके अपनी जबान खोली। आर यू मैड युसरा एहतराम अली खान? मैं अपना निकाह नामा दिखा चुका हूँ। शाजिम गुस्से से गोया हुआ। जानती हूँ शाजिम भाई, मैं आप लोगों की राह की दीवार नहीं बनना चाहती हूँ। अगर हम मुझसे मंगनी कर लेंगे तो मुझ पर एहसान करेंगे। युसरा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? उसका परेशान चेहरा देखकर शाजिम बेइख्तियार पूछ बैठा। शाजिम भाई प्लीज मुझसे मंगनी कर लें, वरना डैड मेरी शादी अपने दोस्त के घर करवा देंगे। वो लोग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं वादा करती हूँ कि कभी भी आप लोगों के बीच नहीं आऊंगी। अगर तुम अपने वादे से फिर गई? शाजिम भाई मैं नहीं जानती कि किस तरह आपको यकीन दिलाऊं। ये तुम्हारा मसला है। शाजिम अपने आगे रखी हुई किताब वापस रखता हुआ बोला। युसरा ने बेचैन नजरों से उसकी तरफ देखा। शाजिम भाई आप अपनी माँ की तरबियत पे तो भरोसा करते हैं ना? मेरी परवरिश भी माँ से ज्यादा ताई जान की गोद में हुई है। जो प्यार मुझे मेरे मॉम डैड ने नहीं दिया वो ताई अम्मी से मिला है। प्लीज यकीन करें मेरी बात का।
جیسے ہی آپ کو نبا کا پتہ چلتا ہے آپ مجھ سے منگنی توڑ دیجیے گا۔ شاذم نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے سچائی جھلک رہی تھی، کوئی بھی مکر و فریب نہیں تھا۔ کون ہے وہ؟ کیا مطلب ہے آپ کا شاذم بھائی؟ یسریٰ نے حیرت سے سوال کیا۔ وہی جس کے لیے تم مجھ سے منگنی کرنا چاہتی ہو؟ شاذم اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ شاذم بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یسریٰ نظریں جھکا کر بولی۔ آر یو شور؟ شاذم نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ شاذم بھائی مجھے بہت سا پڑھنا ہے، میں موم ڈیڈ جیسا نہیں بننا چاہتی اور نہ ہی بی بی جان جیسا، اور منگنی صرف اس وجہ سے کرنا چاہتی ہوں کہ ڈیڈ اپنے دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ نہ کر دے۔ شیراز سے بات کیوں نہیں کی؟ بھائی کو اپنے دوستوں، کلب اور بزنس سے اتنی فرصت نہیں کہ بہن کی بات سنے۔ وہ بھی موم ڈیڈ جیسے ہیں، ان کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں ہے، یسریٰ پرمزدہ لہجے میں بولی۔ میں مام سے بات کر لوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری اور نبا کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش ہرگز مت کرنا، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ شاذم نے سخت لہجے سے اسے وارن کیا۔ شاذم بھائی ایسا کبھی نہیں ہوگا، اگر بی بی جان نے شادی کی بات کی تو میں خود انکار کر دوں گی۔ جاؤ اب یہاں سے۔ تھینک یو سو مچ بھائی، مجھے وقت دیا، یسریٰ پرتشکر لہجے میں بولی اور اسٹڈی سے چلی گئی۔ زارا نے ایک نظر موبائل سکرین پر ڈالی۔ یسریٰ اور زارا ساتھ یونیورسٹی جاتی تھیں، دونوں کی آپس میں اچھی دوستی تھی۔ یسریٰ کہاں رہ گئی؟ روز تو مجھ سے پہلے تیار ہو جاتی تھی، زارا کوفت سے بڑبڑائی۔ ہارن کی آواز پر چونک کر مڑی، ایک پل میں اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ولید رحمان کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ وہ آئے ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت ہے۔ زارا کی آواز پر ولید نے گلاسز ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ سامنے ہی لان میں دشمن جاں اس کا ضبط آزمانے کو کھڑی تھی۔ شاذم کو اطلاع کر دیں، میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ میں اس کچھ فہمی میں مبتلا ہرگز نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ ویسے اگر آپ یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو دو چار باتیں مجھ سے بھی کر لیں۔ آپ کی شان مس زارا، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ آئی نو ویری ویل مسٹر ولید، آپ ایک مصروف انسان ہیں، لیکن اب یہاں آنے کی حماقت کر چکے ہیں تو مجھے بھی برداشت کر لیں۔ مس زارا، ولید نے اس کی نان سٹاپ چلتی زبان کو بریک لگانے کی کوشش کی۔ آپ پولیس والے ہیں، یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے، لیکن آپ ہر کسی پر اپنا روب نہیں جما سکتے، آپ کو میری بات سننی ہوگی۔ ولید رحمان نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ شٹ اپ مس زارا، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں ضروری کام سے شاذم سے ملنے آیا ہوں، ولید سخت لہجے میں بولا۔ اپنی ملاقاتوں کا سیشن باہر پورا کرا کریں، گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہاں آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات مت کریے گا۔ زارا منہ بسور کر بولی۔ مس زارا بات سنیں، میں ولید کو اپنے سخت لہجے کا احساس ہوا۔ اس طرح آپ روب جماتے ہوئے نا زہر لگتے، بالکل کسی موٹے تھانے دار کی طرح جو بے وقت بے وجہ روب جماتا ہے۔ تھوڑا نا مسکرا لیا کریں تاکہ چہرے پر تھوڑی رونق آ جائے۔ اس کی بات کا ٹکر خفا لہجے میں بولی۔ اوکے جیسا آپ کہیں، لیکن میں اگر باہر ملنے لگا شاذم سے تو پھر آپ میرے دیدار سے محروم نہیں ہو جائیں گی؟ ولید پرتبسم لہجے میں اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ مسٹر ولید رحمان، آپ میرے دل میں بستے ہیں، جب دل کیا آنکھیں بند کی اور دیدار کر لیا۔ زارا ایک پل اس کے چہرے پر نظر ڈال کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تم بھی کیا چیز ہو زارا منصور علی خان، ولید رحمان اپنے گلاسز واپس آنکھوں پر جماتا ہوا بولا۔ موبائل نکال کر شاذم کو کال کرنے لگا۔ شاذم نے اسے بہت ضروری بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ شاذم کس سوچ میں گم ہو؟ ولید کے سوال پر شاذم نے چونک کر اسے دیکھا۔ شاذم کوئی پرابلم ہے تو شیئر کرو، ولید نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ولید کے پرخلوص لہجے پر شاذم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ پل کے توقف کے بعد اس کے لب ہلے۔ ولید، مجھے شک ہے کہ
کیسا شک؟ اس کے خاموش ہو جانے پر ولید نے اسے حیرت سے دیکھا۔ چچا جان اور شہزی، کیا ہوا دونوں کو؟ ان دونوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے شک ہے ان دونوں پر، شازم دھیرے سے بولا۔ کیسا شک؟ ولید نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہی کہ بزنس کے آڑ میں کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ شازم، ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو۔ ولید کی بات ایک تلخ مسکراہٹ شازم کے لبوں پر بکھر گئی۔ کچھ پل کے توقف کے بعد اس نے یسریٰ کی گفتگو اسے بتا دی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے ولید، تمہیں پتہ لگانا ہوگا۔ تم بے فکر رہو شازم۔ موبائل پر آتی ہوئی کال پر ولید اس پر ایک نظر ڈال کر بولا۔ سوری شازم، ابھی مجھے جانا ہوگا، لیکن جلد ہی ہم اس کیس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اوکے۔ شازم نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ انابیہ جب سے شازم کے آفس سے واپس آئی تھی، عجیب الجھن کا شکار تھی۔ شازم کو دیکھ کر اسے ایک عجیب ربط کا احساس ہوتا تھا۔ دل خود بخود اس کی طرف مائل ہونے لگتا تھا۔ شازم کے منہ سے اس کے نکاح کی بات سن کر وہ بے چینی کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کا منتشر ذہن بار بار شازم میں جا اٹکتا تھا۔ اس کے آفس میں غضنفر، شہباز علی خان اور منصور علی خان کی تصویر یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس کا کزن ہے۔ انابیہ کو اپنے ددیال کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، اس کے علاوہ کہ غضنفر شہباز علی خان نے اس کی ماں سے شادی کی اور اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف کی۔ صرف منصور علی خان اس کے ڈیڈ کے ساتھ تھے۔ انابیہ نے ایک تھکی تھکی نظر وال کلاک پر ڈالی اور لیپ ٹاپ اٹھا کر کام میں مشغول ہو گئی۔ ہیلو، وائبریشن کرتے ہوئے موبائل پر اس نے بنا نظر ڈالے اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم میس۔ کون؟ سلام کا جواب دے کر اس نے حیرت سے موبائل کی سکرین پر نظر ڈالی جہاں ان نون نمبر جگمگا رہا تھا۔ اتنی جلدی مجھے بھول گئی آپ؟ میں شازم منصور علی خان۔ اس کا نام سن کر بے اختیار انابیہ کا دل دھڑک اٹھا۔ جب سے اس سے ملاقات ہوئی تھی انابیہ کے ذہن سے اس کا خیال نہیں نکل رہا تھا، لیکن یہ بات اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مسٹر شازم، آپ نے غلط جگہ کال کی ہے، آئندہ مجھے کال مت کرنا، انابیہ سخت لہجے میں بولی۔ میں نے بالکل صحیح جگہ کال کی ہے مس، آپ کا مجھ سے واسطہ نہیں ہے، میرا وقت بہت قیمتی ہے، مت برباد کریں۔ نبا پلیز میری بات سنو۔ میں نبا نہیں ہوں، کتنی بار آپ کو سمجھاؤں، میں انابیہ غضنفر علی خان ہوں۔ انابیہ غضنفر علی خان ہی میری نبا ہے۔ شازم کے پرسکون لہجے سے ایک نئی الجھن مبتلا ہو گئی۔ انابیہ، چھوٹی ماما کہاں ہے؟ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شازم کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ مسٹر شازم، آپ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں، میرا اور میرے گھر والوں سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، آئندہ مجھے کال کر کے ڈسٹرب مت کریے گا، میرے سارے راستے تم تک آتے ہیں۔ انابیہ غضنفر علی خان، کیونکہ تم ہی میری نبا، میری زیست کا حاصل، میری ساری وفائیں تمہاری ہیں۔ شازم کی بات سن کر انابیہ کا دل دھڑکا۔ میں بہت جلد آپ کے گھر میں آپ کے روبرو ہوں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے، شازم نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کام کریے اپنا، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ، شازم نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ زارا اور یسریٰ کا پیریڈ فری تھا، دونوں یونی کے گراؤنڈ میں گھاس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زارا، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، زارا نے موبائل کی سکرین پر سے نظریں اٹھا کر جواب دیا۔ تم ولید بھائی کو سچ میں پسند کرتی ہو؟ میں اس کو پسند نہیں کرتی بلکہ محبت کرتی ہوں، ولید رحمان میرے سینے میں دل بن کر دھڑکتا ہے۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا کیا بی بی جان کبھی بھی تمہاری شادی ولید بھائی سے نہیں ہونے دیں گی؟ انفیکٹ مجھے بی بی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے شاز بھائی پر پورا بھروسہ ہے، وہ میرا ساتھ دیں گے۔ بی بی جان تو ہم دونوں کو یونی کے ایڈمیشن کے بھی خلاف تھی، لیکن شاز بھائی نے ہی ہمیں سپورٹ کیا تھا۔ زارا کے لہجے میں شاز کے لیے وہی مان تھا جو ایک بہن کو بھائی پر ہوتا ہے۔ یسریٰ نے رشک بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔
یسریٰ کا بھائی شاذم بالکل مختلف مزاج کا حامل تھا. اس کے لیے اپنی فیملی سے زیادہ بزنس اور کلب اہم تھا. حقیقت تو یہ تھی کہ احترام شہباز علی خان اور نادرہ نے بھی کبھی اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا تھا. زارا اور یسریٰ کی عمر میں خاص فرق نہیں تھا. جب یسریٰ اپنی تائی کو اپنے بچوں کے لاڈ اٹھاتے ہوئے دیکھتی تو اس کے اندر احساس محرومی جاگ اٹھتی. ایک دن وہ بھی تائی کی طرف بڑھی تو تبسم منصور علی خان نے زارا کی طرح اسے بھی اپنے سینے سے لگا لیا. اس دن سے نادرہ اپنی ذمہ داری سے بھی آزاد ہو گئی. ان کی زندگی کا مقصد کلب، پارٹیز اور فرینڈز تک محدود رہ گیا اور رفتہ رفتہ یسریٰ ماں سے دور ہوتی چلی گئی. لیکن نادرہ نے اس کی پرواہ نہیں کی. یسریٰ بڑی ہو گئی تو اپنا سامان اٹھا کر زارا کے روم میں شفٹ ہو گئی. حالانکہ مقبول پیلس میں رومز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یسریٰ آسائشوں سے زیادہ محبت کی متلاشی تھی. سارا نے بھی اس کا کھلے دل سے استقبال کیا اور دونوں کزنوں میں بہنوں جیسی محبت تھی. کہاں گم ہو؟ نہیں، یسریٰ زارا کے پکارنے پہ سوچوں سے باہر نکل آئی. بھائی سے بات کی؟ لیکن شاز بھائی نے کہا ہے کہ وہ تائی کی مرضی کے بغیر منگنی نہیں کریں گے. ڈونٹ وری، میں موم کو سب بتا دوں گی. زارا نہیں، تائی کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ یسریٰ کو پریشانی لاحق ہوئی. چل کرو یار، کچھ نہیں سوچیں گی. آئی ایم آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر بھائی کا نکاح نباہ سے نہ ہوتا تو میں تمہیں ہی اپنی بھابھی بناتی. سارا کی بات پر یسریٰ کے چہرے پر سے مسکراہٹ بکھر گئی. نباہ کی قسمت نے خدا نے شاذم جیسا ہم سفر لکھا تھا. وہ ہر اعتبار سے ممتاز تھا، چاہے جانے کے قابل. خاندان کی سبھی زیادہ تر لڑکیاں اس کی دیوانی تھی. ہر ماں باپ کو اپنے گھر کا داماد اسے ہی بنانا تھا، لیکن یہ شخص خدا نے نباہ کی قسمت میں لکھا. ہائی گرلز، سامنے سے آتے ہوئے اسفر کو دیکھ کر یسریٰ نے اپنی نگاہیں پاس پڑی کتاب کو کھول کر اس پر مرکوز کر دی. ہائی اسفر. زارا موبائل رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی. ہاؤ آر یو زارا؟ اسفر ان لوگوں کے قریب گھاس پر بیٹھ گیا. ہمیشہ کی طرح زبردست. زارا کے کہنے پر اسفر نے خوش دلی سے کہکا لگایا. زارا نے بھی اس کا ساتھ دیا. مجھے لائبریری جانا ہے، میں چلتی ہوں. زارا اچانک اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی. یسریٰ نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن نظریں اٹھاتے ہی اس کی نظریں سامنے موجود اسفر سے ٹکرا گئی، جو پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. ہاؤ آر یو یسریٰ؟ فائن، تھینک یو. یسریٰ جلدی سے اپنا بکس اٹھاتی ہوئی بولی. بیٹھ جائیں یسریٰ، آخر آپ مجھ سے بھاگتی کیوں ہیں؟ سوری مسٹر ظفر، مجھے آپ سے کوئی رشتہ نہیں جو میں آپ سے بیٹھ کر گپ شپ کروں. یسریٰ سخت لہجے میں بولی. یسریٰ پلیز، وائی یو ڈونٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی فیلنگس. میں یہاں تعلیم حاصل کرنے آتی ہوں اینڈ نتھنگ مچ. یسریٰ اپنا بکس اٹھا کر وہاں سے چلی گئی. اسفر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا. کاش تم میرے دل میں جھانک کر اپنے لیے موجود محبت کو دیکھنے کی کوشش کرتی. اسفر نے زیر لب خود کلامی کی. آؤ آؤ احترام علی خان، آخر کار آج تمہیں میری یاد مجھ تک کھینچ لائی. تم 2 دن ہو گئے کلب نہیں آئے، طبیعت خرابی کا پتہ چلا تو آنا پڑا. احترام علی خان صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے. طبیعت تو نرم گرم چلتی رہتی ہے، اس کو چھوڑو، بزنس ٹھیک چل رہا ہے. آل گڈ، ہم کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور کسی کو شک بھی نہیں ہے. شک ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اس کلب کے سر پہ اسماعیل خان اور احترام علی خان کا ہاتھ ہے اور ہم لوگوں کا باس جے ہے. کوئی ایسی جرت کر بھی نہیں سکتا. اسماعیل خان فخریہ لہجے میں بولا. اس سنڈے کو ہمارا ٹرک مال لے کر جا رہے ہیں. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، اس سے پہلے کبھی بھی ہمارا مال نہیں پکڑا گیا. ہاں وہ تو ہے یار، سالوں سے ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. احترام علی خان خباثت زدہ لہجے میں ہنس کر بولا. بزنس کو چھوڑو، یہ دیکھو تمہارے بھتیجے کا انٹرویو چھپا ہے. آئی ہیو نو انٹرسٹ یار، احترام نے بیزاری ظاہر کر دی. شاذم منصور علی خان جس تیزی کے ساتھ کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے، اسے ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارے بزنس کو 4 چاند لگا دے گا.
اسماعیل ایسا آئندہ سوچنا بھی مت. شاہزادے منصور علی خان کو تم نہیں جانتے. اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے. اگر وہ ہم سے ہاتھ ملا لے تو ہمارے ساتھ اس کو بھی بہت فائدہ ہوگا. فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا ہمیں. کلب کی آڑ میں ہمارا جو دھندا چل رہا ہے سب کھل جائے گا. شاہزادے منصور علی خان کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. میرے پاس ایک پرپوزل ہے. کیسا پرپوزل؟ احترام علی خان نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا. سونیا اور شیراز ایک دوسرے سے شادی کرنے کا ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. ہم نومی اور یسرا کی بھی ساتھ انگیجمنٹ کر دیتے ہیں. بی بی جان ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گی. احترام علی خان نے نفی میں سر ہلایا. بی بی جان سے میں خود بات کر لوں گا. اوکے، لیکن بی بی جان کا منصوبہ کچھ اور ہے. یسرا کی شادی شازم سے کر کے وہ اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہیں. اس طرح ہمارے ہاتھ اور مضبوط ہو جائیں گے. احترام علی خان کی بات پر اسماعیل خان نے سر اس بات میں ہلایا. ہائے احترام، ہاؤ آر یو؟ مسز اسماعیل ساڑی کے ساتھ مختصر بلاؤز پہنے سے بے حیائی کا مظاہرہ کرتی اٹھلاتی ہوئی آئیں. احترام علی خان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئیں. ہیلو بابی، احترام علی خان خوش دلی سے بولے. نادیہ سے ایک ہفتے سے کلب میں ملاقات نہیں ہوئی. کہاں غائب ہے تمہاری وائف؟ آج کل گھر کو عزت بخشی ہوئی ہے. جلد از جلد یسرا کی منگنی ہونے والی ہے. نادرہ احترام علی خان اپنے سرکل میں نادیہ کے نام سے جانی جاتی تھی. اٹس ویری نائس اینڈ انٹرسٹنگ نیوز. ہم بھی شیراز اور سونیا کی جلد شادی کی ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں. فار گاڈ سیک یار، ابھی ان دونوں کو انگیجمنٹ کے بعد کا پیریڈ انجوائے کرنے دو، شادی بھی ہو جائے گی. اسماعیل کی بات کی احترام علی خان نے بھی تائید کی. انابیہ نے موندی آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا تو صبح کی روشنی پھیل چکی تھی. ساتھ ہی سورج کی کرنیں بھی روشنی بکھیر رہی تھی. گھڑی پر نظر پڑتے ہی وہ بڑبڑا کر اٹھ کھڑ گئی. اتنی دیر تک میں سوتی رہی اور ماما نے مجھے جگایا نہیں. انابیہ نے خود کلامی کی اور واش روم جانے کی غرض سے بیڈ سے اتر آئی، لیکن لاؤنج سے آتی ہوئی آوازوں نے اسے متوجہ کر لیا. نبیل انکل، انابیہ خوشی سے چلاتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی. کیسی ہے میری گڑیا؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ انابیہ ناہید کے گلے لگتے ہوئے بولی. ہمیں اپنے بچی کی بہت یاد آ رہی تھی. آج ہم اس کے ساتھ پورا دن گزاریں گے. ریلی آنٹی؟ انابیہ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا. نبیل احمد امرین کے کزن تھے، ساتھ ہی وہ غضنفر شہباز علی خان کے دوست بھی تھے. انابیہ نے سکے رشتوں کے نام پر صرف نبیل احمد کی فیملی کو ہی دیکھا تھا. اس کو مقبول ہاؤس میں رہنا خاص یاد نہیں تھا. اس کے ذہن میں کوئی بھی ایسا واقعہ محفوظ نہیں تھا جو مقبول پیلس کی یاد دلاتا ہو. غضنفر علی خان کی موت کے بعد نبیل احمد اور ناہید نے امرین سے ساتھ رہنے کو کہا تھا، لیکن اتنے اصرار کے باوجود امرین راضی نہیں ہوئی تھی. 3 کمروں کے فلیٹ میں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی. ایک کالج میں استاد کے فرائض سر انجام دے رہی تھی. ان کے زندہ رہنے کی وجہ صرف اور صرف انابیہ تھی، جسے دیکھ کر وہ جیتی تھی. عمر بھائی اور ثنا بھی کیسی ہیں؟ دونوں بالکل ٹھیک ہے. ثنا کو تھوڑا کام تھا، وہ بھی ابھی آتی ہوگی. انکل آپ تھوڑے دن ہمارے ساتھ رہیں. آئی پرومس میں آپ کو بور نہیں ہونے دوں گی. سوری گڑیا، مجبوری ہے، میں ابھی نہیں رک سکتا. ہماری رات کی فلائٹ ہے. ہم عمر کے پاس امریکہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن واپسی پر پروگرام پکا ہے. اوکے. نبیل احمد نے سر اس بات میں ہلایا. بھائی کتنے دن کا پروگرام ہے؟ ابھی کچھ بھی نہیں پتا، ہم وہیں سیٹل ہونے کا سوچ رہے ہیں. لیکن امرین، نبیل احمد بات کرتے کرتے خاموش ہو گئے. انہیں امرین کی فکر تھی. شازم نے ایک نظر دور آسمان میں چمکتے ہوئے چاند پر ڈالی. اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی. نباہ کا تصور ہی اس کے لیے محصور کن تھا. موبائل نکال کر اس نے ولید کا نمبر پریس کیا، لیکن موبائل سوئچ آف تھا. موبائل واپس اس نے ٹیبل پر رکھ دیا اور چاند پر اپنی نگاہیں مذکور کر دی. موبائل واپس اٹھایا، ایک نمبر نکال کر کچھ پل تک اسے دیکھتا رہا، پھر واپس رکھ دیا. ولید کو اس نے انابیہ کے بارے میں پتا کرنے کو کہا تھا. اسے بے صبری سے ولید کی جواب کا انتظار تھا. اسے یقین تھا کہ انابیہ ہی اس کی نباہ ہے. نباہ تو اس کے دل میں بستی تھی.
اس کے لیے اس نے کبھی بھی کسی اور کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ لڑکیاں اس پر مرتی تھی، اس کی ایک جھلک کے لیے دیوانی رہتی تھی، لیکن وہ سب سے بے نیاز رہتا تھا۔ وہ اپنے جذبات صرف اور صرف ایک ہستی پر لٹانا چاہتا تھا جو اس کی ہم سفر تھی۔ اس کی بے نیازی کی وجہ سے لڑکیاں اسے مغرور سمجھتی تھیں، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چاند میں کس کا چہرہ نظر آ رہا ہے بھائی؟ زارا کی شوق آواز پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم بتاؤ کون سی فرمائش کے ساتھ حاضر ہوئی ہو؟ اب ایسی بھی بات نہیں ہے بھائی، آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ زارا مصنوعی خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تھوڑا اثر یسرا کا لے لو زارا، اس کو دیکھو کتنی خاموش طبع نرم مزاج لڑکی ہے۔ وہ یسرا احترام ہے جبکہ میں زارا منصور۔ زارا اپنے بال جھٹکتے ہوئے بولی۔ بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، آئی ایم سیریس۔ بولو۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھائی یسرا، کیا ہوا یسرا کو؟ اس کے رک جانے پر اس نے پوچھا۔ یسرا کو کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ بات چھپا رہی ہے۔ کیسی بات؟ تم نے اسے جاننے کی کوشش نہیں کی؟ شاذم کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں اسے 10-15 دن سے بہت پریشان محسوس کر رہی ہوں۔ پہلے میں سمجھی شاید اصفر کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن پرسوں میں نے اسے روتا دیکھا، مجھے دیکھ کر جلدی سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ میں نے پوچھا تو صرف اتنا بتایا کہ ڈیڈ بہت غلط کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ تم نے اسے آگے نہیں پوچھا؟ بھائی میں نے بہت پوچھا لیکن اس نے کبھی بھی نہیں بتایا۔ یہ بھی بتانے سے منع کیا تھا، میں نے صرف آپ کو بتایا۔ اصفر کون؟ ولید کا بھائی؟ جی بھائی ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یسرا کو پسند کرتا ہے، لیکن کیا؟ اس کے خاموش ہو جانے پر شاذم نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ یسرا بھی اصفر میں انٹرسٹیڈ ہو، لیکن بی بی جان کی وجہ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتی۔ یو ڈونٹ وری، میں دیکھ لوں گا۔ زارا تم یہاں ہو؟ تبسم نے روم میں دیکھ کر پوچھا۔ آئے ماما، شاذم جلدی سے اٹھتا ہوا بولا۔ تم بیٹھو شاذم، تھکے ہوگے، میں اتنا پوچھنے آئی تھی کہ نباہ کے بارے میں کچھ انفارمیشن ملی؟ ماما میں نے ولید سے بات کیا، انشاءاللہ جلدی ہی پتہ لگ جائے گا۔ ماما جیسے ہی نباہ کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملے فوراً ہی رخصتی کی تیاری شروع کر دیجیے گا۔ زارا ایکسائٹیڈ ہو کر بولی۔ شاذم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، اسے پورا یقین تھا کہ انابیہ غضنفر ہی اس کی نباہ ہے۔ شاذم کے آفس میں لگی ہوئی منصور علی خان اور غضنفر کی تصویر دیکھ کر انابیہ کا چونکنا شاذم کے دل کو تقویت پہنچا رہا تھا۔ انشاءاللہ، تبسم زیر لب بولے۔ ماما آر یو اوکے؟ شاذم نے تبسم کا پریشان چہرہ دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، بس آج تھوڑی تھوڑی دیر بعد امبرین کی صورت ذہن کے پردے پر روشن ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں میری بہن کس حال میں ہوگی اور کہاں ہوگی۔ ڈونٹ وری ماما، ریلیکس، چھوٹی ماما جہاں بھی ہوں گی بالکل ٹھیک ہوں گی، زارا نے تسلی دی۔ صبح صادق کا وقت تھا، صبح کی سفیدی چاروں طرف پھیل رہی تھی، چڑیوں کی چہچہاہٹ پرسکون ماحول میں شور برپا کر رہی تھی۔ انابیہ غضنفر نے سر اٹھا کر اس بلند و بالا عمارت پر ایک نظر ڈالی۔ کہنے کو اس کا اصل گھر یہی تھا، لیکن اس وقت وہ یہاں اجنبیوں کی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ گارڈ اسے اندر آنے نہیں دے رہے تھے۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا کہ اسے شاذم منصور علی خان سے ملنا ہے تو گارڈ نے گیٹ کھول دیے۔ انابیہ غضنفر بہت ہمت مجتمع کر کے یہاں تک آئی تھی۔ گزری ہوئی رات اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بینچ پہ بے یار و مددگار بیٹھی رہی تھی، اس کا ذہن معوف تھا۔ نبیل احمد کو ایئرپورٹ سے سی آف کر کے واپسی میں امبرین کا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کافی چوٹیں آئی تھیں۔ انابیہ کو جب اس حادثے کی اطلاع ملی تو ایک پل میں اس کی دنیا اجڑ گئی۔ ماں کے سوا اس کا کوئی اور سگا رشتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اسے جلد از جلد پیسوں کا انتظام کرنے کو کہا تھا۔ ڈاکٹر نے فوری طور پہ امبرین کا آپریشن کرنا تھا۔ انابیہ غضنفر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی ماں کا علاج کرا سکتی۔ ایک شخص تھا جو ان کی مدد کر سکتا تھا، لیکن نبیل احمد اس ملک کو خیر آباد کر چکے تھے۔
انابیہ کے ذہن میں امبرین کا کہا ہوا فکرہ گونجا تو وہ ایک فیصلہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ غضنفر کی بیوہ ہونے کی حیثیت سے غضنفر کی جائیداد میں میرا حق بنتا ہے۔ شہباز علی خان کروڑوں کی پراپرٹی کے مالک تھے۔ مقبول شہباز علی خان نے ہم لوگوں کو عزت نہیں دی جس کے ہم حقدار تھے۔ مجھے دولت کی چاہ نہیں ہے، مجھے اپنی بچی کی فکر ہے۔ شازم سے غضنفر کو بہت امیدیں وابستہ تھی اور میری بھی امیدوں کا واحد مرکز شازم ہے۔ امبرین کی کہی ہوئی بات انابیہ کا سکون تہو بالا کر دیا تھا، لیکن اس وقت انابیہ کو عزت نفس کو سائیڈ میں رکھ کر صرف اپنی ماں کی خاطر مقبول شہباز علی خان کے سامنے ہاتھ پھیلانا تھا۔ اس کے باپ کی جائیداد میں اس کی ماں کا حصہ بنتا تھا۔ اس وقت وہ اس کا مطالبہ کرنے آئی تھی۔ اگر اس وقت اس پر یہ کڑا وقت نہ پڑتا تو وہ اپنی ماں کی طرح کبھی بھی اس کے بارے میں نہ سوچتی۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ملازمہ کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ مقبول شہباز علی خان سے، انابیہ نے ہمت متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ ملازمہ نے ایک پل رک کر حیرت سے اس کی شکل دیکھی۔ سب بی بی جان کے نام سے پکارتے تھے کیونکہ یہ حکم تھا اور سامنے کھڑی ہوئی دہان پانس سی لڑکی بے خوف و خطر نام لے رہی تھی۔ آ جائیں۔ ملازمہ کے کہنے پر وہ بنا ادھر ادھر نظر کیے اس کے پیچھے چلی آئی۔ یہ ہے بی بی جان کا کمرہ۔ ملازمہ نے اسے بتا کر وہاں سے چلی گئی۔ انابیہ نے کمرے کے باہر رک کر خود کو کمپوز کیا۔ اس وقت وہ جس تکلیف و پریشانی سے گزر رہی تھی وہ اس کے بیان سے باہر تھا۔ دروازہ نوک کرنے پر اجازت ملتے ہی انابیہ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے سلام کیا۔ کون ہو لڑکی؟ صبح صبح اس طرح پریشان کرنے کا مطلب؟ سامنے بیٹھی خاتون نے سلام کا جواب دینے کی زحمت کیے بنا اس نخوت سے سوال کیا۔ میں انابیہ غضنفر ہوں۔ پھر؟ انابیہ غضنفر شہباز علی خان کی لڑکی۔ انابیہ کے منہ سے نکلے الفاظ پر مقبول شہباز علی خان نے اس لڑکی کو بغور دیکھا جس کا چہرہ چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ وہ غضنفر شہباز علی خان کی لڑکی ہے۔ جاؤ یہاں سے لڑکی، غضنفر اور اس کی پوری فیملی پلین کریش میں مر چکی ہے۔ مقبول شہباز علی خان نے اسے ہاتھ ہلا کر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، جاؤ لڑکی یہاں سے۔ مقبول شہباز علی خان نے رعونت سے حکم دیا۔ مجھے بھی آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، میں غضنفر شہباز علی خان کی لڑکی ہوں یا نہیں اس وقت یہ بات اہم نہیں ہے، مجھے اپنے باپ کی جائیداد میں وہ حصہ چاہیے جو میری ماں کا حق ہے۔ انابیہ نے اپنا مدعا بیان کیا۔ کوئی بھی راہ چلتی لڑکی آ کر غضنفر شہباز علی خان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرے گی اور میں مان لوں گی؟ مقبول شہباز علی خان نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ مجھے اپنے باپ کی جائیداد میں سے اپنی ماں کا حصہ چاہیے، از اٹ کلیئر؟ خاموش لڑکی، اتنی ہمت کہ بی بی جان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرو؟ مقبول شہباز علی خان کو ترارا آ گیا۔ میں اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں لیکن مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے، میری ماں ہاسپٹل میں ہے۔ انابیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اسے علم نہیں تھا کہ مقبول شہباز علی خان کے سامنے کسی کے جذبات و احساسات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس بدذات عورت کو آخرکار اپنے گناہوں کی سزا ملنے لگی۔ حساب کا وقت آن پہنچا۔ انابیہ نے حیرت بھری نظروں سے مقبول شہباز علی خان کی طرف دیکھا۔ کیسی سزا؟ کیسا حساب؟ تمہاری ماں نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا، اپنی اداؤں سے اس کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ اس بدذات عورت کے لیے وہ اتنا پاگل ہو گیا کہ اپنا مرتبہ، خاندان کا نام، ماں باپ کی عزت سب کچھ فراموش کر بیٹھا۔ اس بازاری عورت انف از انف، ایک لفظ بھی منہ سے میری ماں کے خلاف مت نکالنا مقبول شہباز علی خان، ورنہ میں بھول جاؤں گی وہ حد۔ سامنے ایک بزرگ ہونے کے ناطے میں نے حد تجاوز نہیں کیا۔ اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ بے اختیار چیخ اٹھی۔ اتنی ہمت تمہاری لڑکی کہ میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ پر چلاؤ؟ جو حقیقت ہے وہی بتایا میں نے۔ تمہاری ماں جس پر بہت فخر ہے تمہیں، اس کی اصلیت سے لا علم ہو تم۔ اس کی عزت میری نظروں میں ایک رکھیل۔ حد میں رہو اپنی مقبول شہباز علی خان، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں دھمکی دے رہی ہو مجھے، یعنی مقبول شہباز علی خان کو؟ رعونت اسے دیکھتے ہوئے
پوچھا۔ انسان کی زبان سے ادا ہوا ایک ایک لفظ اس کی ذہنیت کا پتہ دیتا ہے۔ اور مقبول شہباز علی خان؟ خاموش، مجھ سے زبان درازی کرو گی؟ مقبول شہباز علی خان نے دوبارہ اس کی بات کا ٹکر آگے بڑھ کر اس سے بازو سے پکڑ لیا۔ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں، یہ مت سمجھنا کہ میں چپ ہو جاؤں گی۔ اگر میری ماں کی زندگی اور ہوئی تو خدا کوئی اور سبیل بنا دے گا، لیکن تم جیسی عورت سے اپنی ماں کی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ تمہاری سوچ پر افسوس کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ انابیہ غضنفر غصے سے اپنا بازو چھڑا کر کمرے سے نکل آئی۔ بی بی جان کی باتوں نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کے باپ کی ماں اس ٹائپ کی عورت ہوگی۔ اپنی ماں کی زندگی کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو کچل کر یہاں آئی تھی، اور اب وہ خالی ہاتھ جا رہی ہے۔ شاذم نے وائبریشن کرتے ہوئے موبائل پر ایک نظر ڈالی۔ تبسم کا نمبر بلنک کرتے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ جاگنگ پر آنے سے پہلے وہ تبسم سے مل کر آیا تھا۔ جی ماما، ایک سائڈ میں ہو کر اس نے کال پک کی۔ شاذم جلدی گھر آؤ، وقت آ چکا ہے، تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تمہاری وفا سچی ہے۔ تم مقبول شہباز علی خان کے برعکس ہو، تم صرف اور صرف مقرب شہباز علی خان کے پوتے ہو۔ ریلیکس ماما، مجھے ڈیٹیل سے بتائیں کیا ہوا۔ ابھی نبھا آئی تھی، امبرین ہاسپٹل میں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ شاذم پتہ کرو تم۔ تبسم پرنم لہجے میں بولی۔ ڈونٹ وری ماما، میں گھر آ رہا ہوں، پھر چلتے ہیں، آپ پریشان مت ہونا۔ شاذم نے تسلی دے کر کال کاٹ دی اور ولید کا نمبر پریس کرنے والا تھا کہ موبائل وائبریٹ ہونے لگا تھا۔ اسکرین پر بلنک کرتے نمبر کو دیکھ کر اس نے ایک پل کے توقف کے بغیر کال پک کر لی۔ میں نہیں جانتی کہ میں تمہاری نباہ ہوں یا نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ تم میرے تایا منصور علی خان کے بیٹے ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنی بیوی جان کی طرح ہرگز نہیں ہوگے۔ پلیز ہیلپ می، میری ماں کی جان بچا لو، میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہوں۔ انابیہ غضنفر کی روتی ہوئی آواز سن کر شاذم کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ انابیہ، بی بریو، آئی ایم ود یو، اپنی لوکیشن مجھے واٹس ایپ کرو، آئی ایم کمنگ، گھبرانا نہیں۔ شاذم نے اسے تسلی دی۔ اوکے، انابیہ نے جواب دیا۔ سنو۔ جی، اس کی پکار نے انابیہ سے پوچھا۔ اپنے آنسو صاف کر لو، تمہاری آنکھ سے نکلتا ہوا ایک ایک آنسو کسی کے دل پر گرا ہے۔ آنسو کمزوری کی علامت ہے، اور انابیہ غضنفر علی خان کمزور نہیں ہے۔ شاذم کی بات سن کر اس نے بنا کچھ کہے کال کاٹ دی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ شاذم نے فوراً ولید کا نمبر ملایا۔ ولید، مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ ہاں بتاؤ، ولید نے پرخلوص لہجے میں پوچھا۔ چھوٹی ماما کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں ہاسپٹل پہنچ کر تمہیں سب ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تمہیں ساری انفارمیشن نکالنا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ صرف اور صرف حادثہ ہے یا پھر پری پلان۔ اوکے، میں آ جاؤں اگر ضرورت ہو۔ نو تھینکس برو، بس دعا کرو۔ شاذم نے سہولت سے انکار کیا۔ انابیہ غضنفر تمہاری کزن ہے، اس کے مطابق ساری انفارمیشن میں نے میل کر دی ہے۔ تھینکس برو۔ اس کی بات سن کر شاذم منصور علی خان کے لب مسکرانے لگے۔ ناٹ مینشن، ٹیک کیئر آف یور سیلف، مجھے اپڈیٹ کرتے رہنا۔ اوکے، شاذم نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی اور گھر کی طرف بڑھ گیا۔ انابیہ نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ اس وقت اسے ایک ایک پل گزارنا بہت کٹھن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی زبان پر ایک ہی ورڈ تھا کہ خدا اس کی ماں کو زندگی بخش دے اور کوئی راہ نکال دے۔ اسے شاذم کو کال کیے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ امبرین کی چوٹ کی وجہ سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے بلڈ ارینج کرنے کو کہا تھا، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جو کچھ تھا وہ پہلے ہی جمع کر چکی تھی۔ خدا کے علاوہ کوئی بھی اس کا مددگار نہیں تھا۔ اسے خدا پر کامل یقین تھا کہ وہ اس مشکل وقت سے جلدی نکال دے گا۔ نبا، اجنبی پکار پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور ایک پل میں شناسائی کی ساری منزلیں طے ہو گئیں۔ بڑی ماما؟ انابیہ بڑھ کر تبسم کے سینے سے لگ گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کڑی دھوپ میں سایہ دار شجر مل گیا ہو۔ تبسم نے اسے سینے سے لگا لیا، پیشانی چوم کر اس کے بکھرے بال سنوارے۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ بڑی ماما، میری ماما کو بچا لے، وہ روتی ہوئی بولی۔
پریشان مت ہو انابیہ، ہم آ گئے ہیں۔ شازم گیا ہے ڈاکٹر سے بات کرنے، تمہیں اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شازم؟ اس کے لب ہلے۔ میرا بیٹا ہے شازم علی خان، تبسم نے مسکرا کر کہا۔ بڑی ماما، میری ماما ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ اسے اس وقت صرف اور صرف اپنی ماں کی فکر تھی۔ پریشان مت ہو، خدا پر بھروسہ رکھو، خدا سے دعا کرو، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تبسم اس کی پریشانی جھومتی ہوئی بولی۔ اگر کسی اور وقت نبا سے ملی ہوتی تو ان کی خوشی دگنی ہوتی، لیکن اس وقت حالات مختلف تھے۔ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ ماما نبیل انکل کو ایئرپورٹ سی آف کر کے واپس آ رہی تھیں۔ نبیل احمد؟ تبسم کے لب ہلے۔ نبا پریشان مت ہو، خدا سے دعا کرو آپریشن سکسیسفل رہے۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ شازم کی بات پر اس نے پرتشکر لہجے میں اسے دیکھا جو بغور اس کے سرخ آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو۔ نبا غیروں والی باتیں مت کرو، ہم تمہارے اپنے ہیں۔ وقت کا ستم تھا کہ ہم جدا ہو گئے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ وقت کی ایک اچھائی ہوتی ہے، وہ گزر جاتا ہے، برا وقت بھی گزر جائے گا۔ تبسم نے اس کی پیشانی چوم کر کہا۔ نبا، جوس؟ شازم نے واپس آ کر جوس کا ٹین اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ نبا، میں جانتا ہوں تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ تبسم کے اصرار پر اس نے ہاتھ بڑھا کر جوس تھام لیا۔ شازم، اس کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ اوکے ماما۔ شازم واپس مڑ گیا۔ رک جائیں پلیز، میں ابھی اور کچھ نہیں کھاؤں گی۔ نبا، اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ آئی پرومس میں تھوڑی دیر بعد کچھ کھا لوں گی، مجھے ابھی صرف اور صرف ماما کی فکر ہے۔ اوکے۔ شازم اس کو جواب دے کر موبائل کان سے لگاتا وہاں سے چلا گیا۔ اتنی دیر میں وہ کافی کال کٹ کر چکا تھا۔ ولید نے تیار ہو کر ایک نظر آئینے میں پڑتے اپنے ایکس پر ڈالی۔ موبائل اٹھا کر پاکٹ میں رکھنے لگا تو کچھ خیال آنے پر اس نے موبائل ان لاک کیا، لیکن اس دشمن جان کا کوئی میسج یا کال نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر افسردگی کی ایک لہر ولید کے چہرے پر دوڑ گئی۔ ماں، میں جا رہا ہوں، اس نے باہر آ کر صالح رحمان کو اطلاع دی۔ ناشتہ تو کرتے جاؤ ولید۔ ماں، مجھے دیر ہو رہی ہے، واپس آ کر کھانا کھا لوں گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا، صالحہ نے زیر لب کہا۔ ولید نے گراج میں آ کر اپنی گاڑی نکالی اور تھانے نکل گیا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے انتھک محنت کی تھی۔ کئی بار شازم نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کام کرے، لیکن اسے احسان لینا پسند نہیں تھا۔ اسے کچھ کر دکھانے کا جذبہ تھا۔ اس کی ماں کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ولید نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل اٹھا کر چیک کیا۔ زارا، کہاں غائب ہو آج تم؟ اس نے خود کلامی کی۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہوتی ہے۔ روز جب زارا اسے کال کرتی تھی وہ خفا ہوتا تھا، لیکن جب اس نے کوئی کال میسج نہیں کیا تھا تو اسے پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ بار بار اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کی موبائل کی سکرین پر جا رہی تھیں۔ ولید اپنی سوچوں میں گم ڈرائیو کر رہا تھا۔ سامنے گاڑی کی بریک چرچرائے تو اس نے بھی جلدی سے بریک لگائی۔ اگر ذرا سی بھی چوک ہو جاتی تو اس کا کیا حل ہوتا؟ ذہن میں آتے ہی اس کا دماغ گھوم گیا۔ ولید تیزی کے ساتھ گاڑی سے اترا۔ شکر تھا کہ اس روڈ پر ٹریفک نہیں تھا، ورنہ اچھا خاصا ہنگامہ ہو جاتا۔ گاڑی سے اتر کر ولید رحمان نے گلاسز ہٹا کر سامنے دیکھا اور سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ آر یو میڈ؟ ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا؟ ہوا تو نہیں نا؟ جب ہوتا تو فکر کر لیتے۔ سامنے موجود ہستی کا لاپرواہ انداز دیکھ کر اس کو آگ لگ گئی۔ جسٹ شٹ اپ زارا، وائی آر یو بیہیو لائک چائلڈ؟ سوری، وہ میں… ڈونٹ ٹیل می زارا کہ تم نے مجھے روکنے کے لیے ایسا کیا۔ جی ایکچولی وہ بات… جسٹ شٹ اپ زارا، میری راہوں میں آنا چھوڑ دو، ولید سختی سے کہتا ہوا وہاں سے مڑ گیا۔ ویٹ اے سیکنڈ ولید، زارا کی پکار پر وہ بے اختیار مڑا۔ ہیپی برتھ ڈے ولید، اس کے سامنے سرخ روز کا بوکے کرتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی۔ میری زندگی میں ان سب کی کوئی جگہ نہیں ہے زارا منصور علی خان، میں ایک عام انسان ہوں، تم شازم منصور علی خان کی اکلوتی بہن ہو، جبکہ میں چند ہزار کمانے والا معمولی انسان۔ ولید کا سختی سے کہتا ہوا یہ جملہ اس کے مڑنے سے زارا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا روز بوکے زمین بوس ہو گیا، جس پر اس نے ایک نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ زارا نے شکوہ کنار نظروں سے اس کی طرف، جو گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، ہاتھ میں پکڑا ہوا گفٹ
اس نے غصے سے وہیں زمین پر پھینکا اور تیزی سے جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اسی رفتار سے واپس چلی گئی۔ ولید نے ایک گہری سانس لی۔ اس کو جاتا دیکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ زارا کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے پر مجبور تھا۔ وہ اپنے دوست کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ولید نے ایک نظر سڑک پر پڑے پھولوں اور گفٹ پر ڈالی۔ کچھ پل کے توقف کے بعد وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور دونوں چیزیں اٹھا کر احتیاط سے بیگ میں سائڈ پہ رکھ دی۔ شاذم نے ایک نظر سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی پہ ڈالی جو اس کے دل میں بستی تھی، لیکن وہ اس کے دل کے قریب نہیں تھا۔ اس کے لیے محض اس کے تایا کا لڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل اشک رواں تھے۔ نماز کے سٹائل میں سر پہ دوپٹہ لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لب صرف اور صرف اپنی ماں کے لیے دعا گو تھے، جو اس وقت زندگی اور موت سے جنگ کر رہی تھیں۔ ارد گرد سے بے نیاز بیٹھی ہوئی تھی۔ تبسم منصور علی خان کو اپنے پاس موجود پا کر چہرے پر اطمینان چھایا ہوا تھا۔ شاذم نے ایک گہری سانس لی اور اس پر نگاہیں ہٹا لی۔ آپ کے پیشنٹ کا آپریشن سکسیس رہا مسٹر شاذم، ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تو تینوں افراد کے چہرے پر ایک پرسکون لہر دوڑ گئی۔ سبھی نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا۔ بے شک وہ رحیم و کریم ہے۔ ڈاکٹر، کیا میں مل سکتی ہوں؟ انابیہ نے جلدی سے پوچھا۔ اٹس ناٹ پاسبل مس، ابھی پیشنٹ کو آرام کی ضرورت ہے، وہ جاگ جائیں تب آپ ان سے مل سکتی ہیں۔ ڈاکٹر معذرت خواہ لہجے میں بول کر آگے بڑھ گیا۔ بڑی ماما، میری ماما ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ اس کے چہرے پر ایک انجانا خوف چھا گیا۔ انشاءاللہ بیٹا، خدا سے اچھی امید رکھو، تبسم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ انابیہ، کچھ پل کے توقف کے بعد تبسم نے پکارا، مجھے اب گھر جانا ہوگا۔ اگر بی بی جان کو پتہ چل گیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تبسم دھیرے سے شرمندہ لہجے میں بولی۔ بی بی جان کا نام سن کر انابیہ کے چہرے پر ایک کرب کی لہر دوڑ گئی جو شاذم کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی۔ کوئی بات نہیں بڑی ماما، آپ آ جائیں، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ انابیہ نے تبسم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، شاذم تمہارے پاس رکے گا، میں زارا کو تمہارے پاس بھیج دوں گی، تم پریشان مت ہونا، میں پھر آؤں گی۔ تبسم اس کی پیشانی چومتی ہوئی بولی۔ شاذم، اس کا خیال رکھنا، تبسم نے جاتے جاتے شاذم کو ہدایت دی۔ ڈونٹ ویری ماما، شاذم کہتے ہوئے تبسم کے ساتھ باہر آ گیا۔ انابیہ نے ایک سرد آہ بھرتے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ صبح سے بھوکا پیاسا وہ اس کے ساتھ تھا۔ اس کا ٹریک سوٹ اس بات کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ اس کی کال ریسیو کرتے ہی فوراً چلا آیا۔ صبح سے اب تک انابیہ نے اسے تھوڑی دیر بعد کال کرتے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی ساری میٹنگز کینسل کر دی تھیں۔ وہ ایک مشہور بزنس مین تھا۔ اس کے پاس وقت کی کمی رہتی تھی، لیکن صبح سے وہ یہاں سے ہلا نہیں تھا۔ انابیہ، چلو کچھ کھا لو، تم نے پہلے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ شاذم اس کے پاس بینچ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ اس کے ہاتھ میں کافی تھی جسے اس نے انابیہ کی طرف بڑھا دیا۔ انابیہ نے شکریہ کے ساتھ کافی تھام لی۔ آپ چلے جائیں، آپ کے آفس کے کام کا حرج ہو رہا ہوگا۔ انابیہ کے دھیرے سے کہنے پر شاذم نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ نیبا، میری نظر میں رشتوں سے زیادہ پیسوں کی اہمیت ہرگز نہیں۔ مخلص رشتہ بہت کم ملتا ہے اور یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اس کی بات سن کر انابیہ نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ آپ مجھے کال کر سکتی تھی نیبا، آپ کو علم تھا کہ میں آپ کا کزن ہوں، پھر بھی آپ بی بی جان کے پاس کیوں گئیں؟ اس کے لہجے پر انابیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ انابیہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش رہی۔ آپ گھر جائیں، میں ہوں چھوٹی ماما کے پاس، گھر جا کے نیند پوری کریں، فریش ہو کر واپس آ جائیے گا۔ ماما سے مل کر جاؤں گی، پلیز آپ مجھے انسسٹ مت کریں۔ انابیہ، میں صرف آپ کے آرام کی غرض سے کہہ رہا تھا، اس کے لہجے میں شاذم نے جتاتے ہوئے کہا۔